یہاں پر جانوروں کے لیے قانون ہے، یہاں پر قال اللہ اور قال رسول کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے قانون نہیں ہے۔ وہ بغیر قانون کے اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ آپ تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھی نہیں سمجھ رہے۔ آپ نے اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے قانون سازی میں آپ کو دائیں بائیں دیکھنا ہوگا کہ اس قانون سازی کے آڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز آ جائے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اس 5ویں گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے میں اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے اور آپ خود پاس کر رہے ہوں گے اس چیز کو۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے اس حق کو رکھا جو مجھے نہیں دیا جا رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا، کیسے نہیں ہو رہا، یہ سوال آپ مجھ سے نہیں کر سکتے، ان سے کرے جن سے آپ کو کرنا ہے۔ دھڑا دھڑ قانون سازیاں آ رہی ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ آپ کے دفتر میں بھی یہ بات کی کہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں اور جس عجلت میں ہو رہی ہیں، اسی پر ہمیں پچھلے 2018 کے بعد پچھلی حکومت میں بھی جب قانون سازیاں ہو رہی تھی اور کلب کر کے 40 قانون سازیاں پاس کی جاتی تھی، ہم نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا۔ آج قانون سازیاں ہو رہی ہیں، ہمیں باہر سے پتہ چلتا ہے کہ کیا قانون سازی ہو رہی ہے، کس قسم کی قانون سازی پاس ہو رہی ہے۔ میں جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور میں اس میں بالکل مجھے حیرت نہیں ہے کہ اس قانون سازی کے آڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز آ جائے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اس 5ویں گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے میں اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے اور آپ خود پاس کر رہے ہوں گے اس چیز کو۔ تو اس قسم کی قانون سازیاں نہ کریں، اس کو روک دیں۔ اگر ضروری ہے تو آنے والی حکومت اور آنے والی اسمبلی پر اس کو چھوڑ دیں۔ عجلت کا کام شیطان کا ہوتا ہے جناب اسپیکر، صبر کا کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ضروری چیز ہے، آپ نے کمیٹی بنائی کہ جو قانون سازیاں ہونی ہے تمام پارٹیوں کے نمائندے اس کمیٹی میں بیٹھے۔ کیوں جمعیت علماء اسلام کے رکن کو آپ نے ان قانون سازیوں کا نہیں بتایا جو آپ کے روسٹرم میں اور جو یہاں پر آ رہی ہیں اور پاس ہو رہی ہیں؟ اور ایک قانون سازی ہے، ایک قانون سازی جو گزشتہ 14 ماہ کے اندر ہم نے اس پر وزارت کے ساتھ، وزارت تعلیم کے ساتھ میٹنگز کی۔ 3 مرتبہ اس پر اتفاق رائے پیدا ہوا، 3 مرتبہ۔ آج بھی متفقہ طور پر اتفاق رائے پیدا ہوا۔ آپ کے ابھی سپلیمنٹری میں وہ قانون سازی موجود ہے، لیکن اس کو لے نہیں کیا جا رہا۔ اگر آج آپ اس قانون سازی کو لے نہیں کریں گے، کل ہمارا آخری دن ہے، یہ سینٹ میں بھی جانا ہے۔ اگر اس پر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو کل سینٹ میں بھی آپ کے پاس گنجائش ہے، لیکن اگر آج آپ اس کو لے نہیں کرتے، 60 لاکھ طلباء کرام اور طالبات مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں، آپ کے دیے ہوئے قانون کے تحت رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھی نہیں سمجھ رہے۔ یہاں پر جانوروں کے لیے قانون ہے، یہاں پر قال اللہ اور قال رسول کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے قانون نہیں ہے۔ وہ بغیر قانون کے اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم جس قانون کے تحت آپ دیگر اداروں کو رجسٹر کر رہے ہیں، آپ ہمیں اسی قانون کے تحت رجسٹریشن دیں، لیکن آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے جناب اسپیکر، مدارس کا مطالبہ ہے، مذہبی جماعتوں کا مطالبہ ہے، آپ نے اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے قانون سازی میں آپ کو دائیں بائیں دیکھنا ہوگا۔ جب ہم کسی صورت میں بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے، ہم صرف پاکستان کو دیکھتے ہیں، ہم صرف اسلام کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں۔ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میری وزارت کے اندر 5000 ملازمتیں 1 سال کے اندر اس قوم کو دی گئی، اور الحمدللہ ہم نے اس میں کارکردگی دکھائی۔ ہم نے 51 نئے منصوبے جناب اسپیکر اس قوم کو اس سال گراؤنڈ بریکنگ کی، اور کل تک بھی وزیر اعظم ان کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر پارلیمنٹ کی اس قوت کو استعمال کیا
सन 94 سے جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ کے دور حکومت میں، مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں، دیگر جماعتوں کے دور حکومت میں جو مشکلات ہمارے ڈویژن کمیونیکیشن میں ملازمین کو حاصل تھی، لاحق تھی، ان کا سدباب کیا اور 2200 لوگوں کو جناب اسپیکر ہم نے ریگولر کیا، اور نیشنل ہائی وے کونسل کے ممبران کا اور ان کے ذمہ داران کا کہ جنہوں نے اپنی اتھارٹی کو استعمال کیا اور ان کو ریگولرائز کیا. میں آپ تمام حضرات کا لیکن ایک ضروری نوعیت کی بات ہے. یہاں پر لا منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قانون سازی آ رہی ہے جناب اسپیکر. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ خدا را 75 سال آپ نے دائیں بائیں دیکھا اور اس کی صورتحال میں آج پاکستان اس صورتحال تک پہنچا ہے جس میں ہم کھڑے ہیں. خدا را اپنی قوم کی طرف دیکھے، اسلام آپ کو کیا کہتا ہے، پاکستان کس بنیاد پر بنا تھا، اس طرف دیکھیں اور قانون سازی کریں. اور میری درخواست ہے جناب اسپیکر کہ ہمارے سپلیمنٹری بل کو لے کیا جائے اور اس کو کل سینٹ میں اگر کوئی کچھ ترمیم کی ضرورت ہو تو کل آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا صاحب یہ سپلیمنٹری میں کیوں آیا ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں یہ ریگولر ایجنڈے پہ آیا؟ آپ حکومت میں ہیں، یہ تو گورنمنٹ میں ہیں، پرائیویٹ بھی لاتے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے سے اتفاق بھی کیا کریں، بیٹھا کریں. اب یہ آخری دن ہے، آج تو میں سمجھتا ہوں کہ اختلافی باتوں کے بجائے یا کوئی جذبات کے بجائے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو بھی آئے اگلے الیکشن میں، تو آج تو کا ماحول جو ہے وہ بہت خوبصورت رکھنا چاہیے، ہم سب کا یہ فرض ہے.